دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور یہ ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا 9 چندی جمعرات پہلی جمعرات کا ایک ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ 3 چیزوں پر عمل مشتمل ہے، یعنی 3 چیزوں کا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک تو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تو یہ تکبیرات ہیں۔ دوسرا سورۃ الاخلاص جو تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 یعنی اللہ الصمد۔ یہ 3 چیزوں کا عمل ہے جو شخص اپنی جگہ مخصوص کر کے ایک جگہ عمل پر یہ بیٹھ کر وہاں کر لے، ایک جگہ پر یہ بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لے، اس عمل کو اس طرح کر لے، اس بندے کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اور یہ عمل صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ الصمد کا ورد بڑے بڑے اللہ والے کرتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے اس عمل کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، اور جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات ہو جو آپ کے نزدیک ایسی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلنے کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل تیر کی طرح کام کرتا ہے، اور ایک ہی دن کا خاص عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور ماہ ذی الحجہ کی یہ پہلی جمعرات ہے جسے ہم 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اللہ والوں اس خاص دن کا یہ خاص وظیفہ، اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل جو شخص بھی 9 چندی جمعرات کو ماہ ذی الحجہ کی پہلی جمعرات کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ساری زندگی اس کی آرام سے گزرتی ہے، تنگ دستیوں سے پاک گزرتی ہے، اس کا کروڑوں کا قرض بھی لاکھوں کا قرض بھی اللہ پاک اتار دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ خاص وظیفہ اللہ پاک سے غیبی مدد حاصل کرنے کا ہے۔ جو شخص بھی فوری طور پر اس خاص عمل کو کر لیتا ہے، صرف ایک ہی دن کے عمل سے فوری طور پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ 3 چیزیں، ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ کی توحید بیان ہے، اللہ کی پاکی بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستوں یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی فوراً مدد ملتی ہے۔ جو شخص بھی کسی بھی اپنے رکے ہوئے کام کو چلانا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی قبولیت چاہتا ہے، اور اپنی ہر مشکل کو حل کروانا چاہتا ہے، اپنی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے، اور پھر آپ ساری زندگی اس عمل کے فیض و برکات، فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ اب جو شخص بھی اس عمل کو دیکھے، رات میں کر لے، دن میں کر لے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے، بس ایک دن کا شرطیہ عمل ہے۔ آپ لوگوں نے ماہ ذی الحجہ کی پہلی جمعرات 9 چندی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کر لینا ہے۔ آج جمعرات کے دن کرنا ہے، اور وقت آپ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کو 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر لیں۔ اب عمل کی ترتیب کو ذرا مکمل توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ 2 کام آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں، یہ سورۃ الاخلاص شریف کو آپ نے لکھنا ہے۔ دیکھیں اس کی برکت اگر ساری زندگی حاصل کرنی ہے، اگر ساری زندگی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں بھی اس کا فیض جاری و ساری رہے،
آپ کی نسلوں کو بھی اس کی برکات ملتی رہے، تو پھر دوستوں اس کو لکھ لیں، اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ تو پھر آپ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس سورت کو لکھ بھی لیں، اپنے پاس بھی رکھنا ہے، رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ اس کا ورد بھی آج لازمی کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، انشاءاللہ اللہ الصمد کے پڑھنے کے معجزات آپ خود دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ اس بندے سے وفا کرتا ہے، کس قدر اس بندے کے لیے معجزات کھلتے ہیں، کس قدر اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ کیونکہ آج 6 ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے۔ ہر شخص اس دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا ہی وہ خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش نصیب وہ انسان ہے، بڑے مقدر والا ہے جو آج اس عمل کو اس طرح کر لے گا۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار بھی نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ عید کے لمحات ہیں، کوشش کریں آج آپ کچھ زیادہ نہ بھی صحیح تو کم از کم ایک کام لازمی کریں، ایک مٹھی چاول لے کر یا چینی لے کر وہ آپ نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر ڈال دینی ہے۔ اگر وہاں پرندے آتے ہیں، اگر کچھ گھر کی چھت نہیں ہے، آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو باہر کہیں بھی جہاں پر چونٹیاں ہوں آپ وہاں پر یہ ڈال دیں، یا گھر کے جو دیواریں ہوتی ہیں باہر کی سائیڈ پہ آپ وہاں دیواروں کے ساتھ اس کو پھینک دیں۔ تو آپ دیکھیے گا یہ ایک ایسا راز بتا رہا ہوں کہ آپ عمل کے اندر کامیاب کیسے ہوں گے۔ آج ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، مجھے اس قدر اس کا فائدہ نہیں ہوتا جس قدر بتایا گیا ہوتا ہے۔ تو آج اس راز میں سے ایک راز بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ایک مٹھی چاول صرف صدقہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ 7 مرتبہ اپنے سر سے اس کو وارنا ہے، اپنے سر پہ سے اتارنا ہے، جس طرح سے آپ لوگ نظر اتارتے ہیں اس طرح سے 7 بار اپنے سر کے اوپر سے وار کے آپ لوگ گھر کے کونے پر بھی ڈال سکتے ہیں، جہاں پر وہ ایک اچھے انداز میں صدقہ ہو جائے۔ بس پاؤں میں نہ آئے، بے حرمتی نہ ہو، اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال بہت زیادہ کرنا ہے۔ آپ نے اس کو کونے میں ڈالنا ہے جہاں آپ کا دل کرے، اس کو ڈال دیں۔ اس کے بعد اگر عمل کو شروع کر لیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا جو غصہ ہے، اللہ کی جو ناراضگی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں اب آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے اگر جب اس عمل کو آپ لوگ کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے ایک مخصوص جگہ بنا لینی ہے جہاں پر نہ بچوں کا شور ہو، نہ کسی اور کا آنا جانا ہو۔ آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے کلمات پڑھنے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جو کلمات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری، تو اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین سے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے
پوچھا کہ جبرائیل کیا کبھی تو نے اپنی ساری طاقت کو صرف کیا ہے، ساری طاقت کا استعمال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ایسے موقع ہیں کہ جب میں نے اپنی ساری طاقت کا استعمال کیا، اور بڑی اہم بات سننے والی ہے، یقین جانے ایمان تازہ ہوگا اور عمل کے اندر آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ اس عمل کی کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے کہ اللہ کے نوری فریضے، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے نوری ملائکہ مدد کو آ جاتے ہیں۔ تو دوستوں اس لیے اس عمل کو مکمل توجہ کے ساتھ سمجھے، ایک ایک بات کو ذہن میں اتار لیں، اس کو کہیں نہ کہیں لکھ لیں، اگلے سال بھی آپ لوگوں کو کام آئے گا، آپ کی نسلوں کے کام آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے غم ختم ہو جائیں گے، دکھ ختم ہو جائیں گے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے دوستوں اس طرح کے اعمال وظائف بار بار نہیں ملتے۔ دیکھیں اللہ الصمد کے بہت سارے ہم نے اعمال پہلے بتائے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ اس طریقے کے ساتھ عمل کو کریں گے جو آج کے دن کا خاص طریقہ ہے اور آج کے دن کا خاص عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آتی ہیں، کتنی اس کی برکات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ رازق ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے 300 دروازوں کو کھول دے گا، اللہ پاک شفقت کے دروازوں کو کھول دے گا، بہت سارے انعامات میسر آئیں گے اگر آپ اس طرح سے اس عمل کو ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ کو 9 چندی جمعرات کو، جمعرات کے دن کو، پہلی جمعرات کو اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر نا اتفاقی ہے اور آپ لوگ پریشان حال دیتے ہیں، بچے بھی نافرمان ہو گئے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے، یا بچے کن ذہن ہو گئے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو ہے وہ لا علاج بیماریوں کے بسیرے ہیں، آپ لوگ پریشان دیتے ہیں، کہیں نظر بد تو نہیں ہو گئی، کہیں دوسرے اور معاملات تو نہیں ہو گئے، اس طرح کے کوئی بھی معاملات اگر آپ کو محسوس ہوتے ہیں تو آج ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز ایک بار کے ہی کرنے سے آپ لوگوں کو اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کا پہلے گھر صحیح چلتا تھا، آپ لوگ پہلے دیکھتے تھے کہ آپ لوگوں کے خرچے آرام سے پورے ہو جاتے تھے، آپ لوگوں کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی تھی، مہینے میں 2-3 بار باہر کھانا کھانے بھی چلے جاتے تھے، بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے تھے، کبھی بیماری آتی تھی تو اچھے اسپتال میں اپنا علاج بھی کروا لیتے تھے، لیکن اب پائی پائی کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی پہلے صحیح چل رہی تھی اور اب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات پیش آ رہے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ بندہ دوبارہ اللہ پاک سے توبہ کرے اور دوبارہ اللہ پاک سے رجوع کرے، اللہ پاک کو راضی کرے، دنیا بھی اچھی کروا لے، آخرت بھی اچھی کروا لے۔ اللہ والوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو اس طرح سے اللہ رب العزت بے شمار ہمیں توبہ کے جو ہے طریقے بھی بتاتا ہے اور ہمیں مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ انگریزوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو رزق اور ملتا ہے، ان کو اور رزق دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے گھر واپس آئی نہ، اللہ پاک دور کر دیتا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اس کے دل سے جو ہے وہ ایک جو رحمت کا ایک عنصر ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جس طرح سے جانور کو بھی اگر ہمارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو تو ہمارا دل جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، اس طرح کی اللہ پاک فیلنگز
جو ہے وہ اب کافروں کے دل میں سے وہ چھین لیتا ہے، لیکن وہ ہمارے اندر موجود رہتی ہیں۔ اللہ والوں، 4 ایسے کون سے موقع تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے طلب کرے؟ جبریل امین نے کہا کہ ایک موقع تو جب تھا جب اللہ پاک کا حکم ہوا، چھری چلنے ہی والی تھی اور مجھے حکم ہوا کہ اے جبریل جنت سے مینڈا لو اور اسماعیل کو ہٹا کر مینڈے کو وہاں رکھ دو۔ تو اس وقت میں نے اپنی پوری زور لگائی، پوری کوشش کری۔ چھری چلنے میں کوئی کتنا ہی وقت لگ جاتا ہے، مائنر سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ جبریل امین کی طاقت کا آپ لوگ ملاحظہ کریں اور سوچیں کہ جبریل امین جو ہے وہ نبی پاک کے غلام ہیں، تو ہمارے نبی پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جن کے ہم امتی ہیں۔ اللہ والوں، دوسری بار آپ نے بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت مجھے حکم ہوا کہ فوراً جاؤ اور اپنے پروں پر یوسف کو اٹھا لو۔ تو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو میں نے فوراً گیا اور اس کو اپنے پروں پہ میں نے بٹھا لیا۔ تو اس طریقے سے جبریل امین نے، وہ بڑی طویل حدیث ہے، بہت طویل ہے، تو لہٰذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں، جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور بولیے گا۔ اللہ پاک اگر آپ لوگوں کی آمین کے صدقے کسی کی دعاؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، کسی کے لیے آسانی ہو جائے، تو ہمارے لیے تو یہی بات بہت ہے۔ تو لہٰذا دعا میں ضرور آپ سب لوگ شامل ہو جائیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو شخص بھی پریشان حال ہے، جو شخص بھی بیمار ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام جائز پریشانیوں کو، تمام ہماری مشکلات کو دور فرما دے، اور میرے مولا ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمانے کے بعد آسانیوں کا بہترین بندوبست فرما دے، آسانیوں کا فیصلہ فرما دے۔ ہماری ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ تیری صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ میرے مولا ہمارے حق میں کن فرما دے تو پھر فیکن وہ خود ہی ہو جائے گا۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگتا ہے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ بے شک تم مسبب الاسباب ہے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو بیت المقدس کو دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف فتح کرے۔ میرے مولا جو پورے دنیا میں نظام عالم کو قائم کر دے، میرے مولا عدل و انصاف کو قائم کر دے۔ تو ایسا حکمران ہمیں عطا کر دے، ایسا مرد مجاہد ظاہر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، تو اللہ والوں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا ملاحظہ کریں، توجہ اور دھیان کی بہترین ضرورت ہے۔ آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بار دوسرے کلمے کو پڑھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، جب ایک بار دوسرا کلمہ پڑھیں گے تو آپ کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے جب تعلق مضبوط ہو گیا، آپ کے گناہوں کی توبہ ہو گئی، گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور اللہ پاک کلمہ پڑھنے والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ کتنا پسند کرتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی بت پرستی کر رہا ہے، اللہ پاک سے باغی ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، اللہ پاک کو جھٹلا رہا ہے، اللہ پاک کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، اور پھر وہ پکارتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب وہ اس پورے کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔
تو لہٰذا اسی طرح جو آج ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے گناہوں سے تھک چکا ہے اور اب اللہ پاک کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کر دینا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یا تو روضہ رسول پر بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، آج 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں جو 3 بندوں نے پڑھے تھے جب حضرت جبریل امین آسمان سے سدرۃ المنتہا سے جب آپ زمین پر آ رہے تھے تو آپ نے پڑھا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے صرف اتنا پڑھا، تو جب یہ کلمات حضرت ابراہیم، حضرت خلیل اللہ نے سنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے، تو آپ نے پھر اس کے آگے سے پڑھنا شروع کرا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، تو اس کے بعد جب یہ الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنے، آپ نے آگے سے پڑھا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے 3 بندوں نے ملا کر اس پوری ایک تسبیح کو پڑھا، اور آج آپ لوگوں نے آج کے دن 6 ذی الحجہ کو، ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ ہو، آپ نے پہلی 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کو جب آپ لوگ پڑھیں گے اور سورۃ الاخلاص شریف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسری آیت سورۃ الاخلاص کی اللہ الصمد کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو آپ لوگ خود کمنٹ میں مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ یہ وظیفے کی جو برکات ہیں پہلے دن سے ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے اس کی پوری ایک تسبیح، مکمل تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی آپ لوگوں نے مکمل ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا آپ نے اس طریقے سے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے مکمل ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کے بغیر تو یہ وظیفہ، یہ تسبیح مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آج کا خاص وظیفہ جو ہے وہ آخری ان الفاظوں پر منحصر ہے، اللہ الصمد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ آج اللہ پاک کی بے نیازی کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اور آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اس طریقے سے پڑھے، اور آپ لوگوں نے 3 تسبیحات 300 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے اول اور آخر دونوں میں 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اٹھنا نہیں ہے، ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا پینسل لے لیں یا پین لے لیں اور کاغذ لے لیں۔ کاغذ آپ لوگوں نے کمپلیٹ وائٹ والا لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس پہ لائنیں بنی ہوئی ہوں۔ 2 روپے یا 1 روپے کا ملتا ہے کمپیوٹر پیپر، وہ آپ نے لے لینا ہے جو پرنٹر والا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ لوگ اپنے ہاتھ سے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھیں گے، اور 1 بار سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ لکھ لیں گے اور اپنی پاکٹ میں رکھ لیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پورا کرا، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگ قبول ہو گئے۔ اب آپ لوگوں نے پورے سال اس کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس طریقے سے لکھ کے اپنے بٹوے میں رکھ لینا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔